والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ الاسراء 15واں پارہ اب شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ کل آپ لوگوں نے اس کی تلاوت سن لی ہے، آج اس کا خلاصہ سن لیں کہ اس کا موضوع ہے حکمت دین کا خزانہ۔ رکوع نمبر 1 پر عروج حاصل ہوگا قرآن کی پیروی سے۔ سب سے پہلے تو اس رکوع میں واقعہ معراج ہے، جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے مکہ سے بیت المقدس لے گئے، پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی، پھر اس کے بعد جنت دکھائی، جہنم دکھائی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شرف کلامی حاصل ہوا۔ کس کے ساتھ؟ اللہ رب العزت کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ رب العزت سے صرف اور صرف بات چیت کری پردے میں رہتے ہوئے، جو سدرۃ المنتہا ہے، جہاں پر جبریل امین بھی جا کر رک جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے میری پہنچ نہیں ہے، اس سے آگے مجھے اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک پہنچایا، اور اس فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی یہ شان بیان کی گئی کہ وہ ایک ہی رات میں اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، اور اسلوب بیان ظاہر کیا کیا ہے کہ یہ سفر روحانی نہیں جسمانی تھا۔ روحانی سفر تو لوگ ایمان لے آتے نا آرام سے کہ بندہ خواب میں ہے اور وہ ہو کر آ گیا۔ یہاں تو ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو بولتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے نمازیں ہماری مدینہ کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں ہمارے یہاں۔ لیکن یہاں پہ اس بات کو اللہ رب العزت نے ثابت کرنا تھا کہ جو میں سفر کروا رہا ہوں یہ جسمانی طور پر اس لیے حجت قائم کرنی تھی لوگوں پر کہ پتہ چل جائے لوگوں کو، اور یہ آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی تھا۔ اس سفر کے ذریعے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ کی تولیت سے محروم کر کے یہ اعزاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اب دونوں قبلوں کے متولی کون ہو گئے؟ مسلمان، مسجد اقصیٰ کے بھی، بیت المقدس کے بھی، اور مسجد الحرام کے بھی۔ پہلے مسجد اقصیٰ کے کون تھے؟ بنی اسرائیل، لیکن ان لوگوں کی حرکتیں ایسے ہوئی، 14 پارے گزر چکے ہیں، ہم نے ان کے ذکر سن سن کر آ گئے کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو معزول کر دیا۔ اب یہ دونوں قبلے کس کے پاس آ گئے؟ مسلمانوں کے پاس۔ کل نہیں پرسوں واقعہ ہوا مسجد اقصیٰ کے اندر، دوبارہ سے ان اسرائیلی یہودیوں نے فائرنگ کری اور بم پھینکے جا کے۔ اللہ مسجد اقصیٰ اور وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پھر فرمایا کہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی اصلاحی کوششوں سے دوبارہ عروج پر پہنچے اسرائیلی، لیکن ایک بار پھر جب انہوں نے سرکشی کی انتہا کر دی تو اللہ نے انہیں رومیوں کے ذریعے برباد کر دیا۔ اب انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر پھر سے عروج حاصل کرنا ہے تو قرآن کی پیروی کرنا لازمی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھے راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے ہی لوگوں کو عزتیں دے گا، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہی لوگوں کو ذلیل و خوار اور رسوا کرے گا۔ آج مسلمانوں کی بھی یہی چیز ہو چکی ہے کہ ذلیل و خوار مسلمان ہو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ اس کتاب کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ کتاب نعوذ باللہ من ذالک فتنہ ہے، کچھ اور ہے، نہیں، بلکہ اس کو چھوڑنے کے بعد تارک قرآن بن کے قرآن کو چھوڑ دیا، ذلت ہمارے مقدر میں آ گئی۔ رکوع نمبر 2 پہ فرمایا دنیا پرستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو شخص بھی اس دنیا کے پیچھے لگ گیا آخرت تو گئی اس کی، اور آخرت میں جو اللہ رب العزت نے اجر رکھا تھا اس سے بھی محروم، اور ٹھکانہ کیا ہوا؟ جہنم۔ فرمایا کہ ارشاد ہوا کہ دنیا کے طلبگاروں کو اللہ نے دنیا میں جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس طریقے سے دعا آتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ تو وہ ان لوگوں کی دعا ہے جو اللہ رب العزت سے دنیا بھی طلب کرتے ہیں، لیکن ایسی ویسی دنیا نہیں، حسنات والی، اچھی زندگی والی۔ تو اللہ رب العزت ان کو اس کے بدلے کیا دیتے ہیں؟ آخرت اچھی کر دیتے ہیں ان کی۔ لیکن کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جو صرف اور صرف یہ دنیا مانگتے ہیں۔ اللہ نے تو علل اعلان کیا ہوا ہے کہ جس شخص کو دنیا چاہیے اس کو دوں گا میں، اور جس شخص کو آخرت چاہیے اس کو میں دوں گا۔
رکن نمبر 3 میں فرمایا کہ اسلام کی معاشرتی ہدایات کیا تھی، کہ اس میں اسلام کی معاشرتی ہدایت کا ذکر ہے کہ ہدایت دی گئی کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، قرابت داروں اور محتاجوں کی مدد کرو، مال خرچ کرتے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور مال کو بیجا خرچ نہ کرو۔ فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک کون لوگ؟ زیادہ خرچی کرنے والے، بے فضول کی خرچی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں اپنی زندگیاں، مہندی میرے گھر پر ہوتی ہے، مائیوں میرے گھر پر ہوتی ہے، براتیں میں لے کے نکلتا ہوں، بڑی بڑی براتیں، 600 700 بندے، موت میت کا جب وقت آ جائے، تیجا میں کرتا ہوں، 10واں میں کرتا ہوں، 20واں میں کرتا ہوں، 30واں 40واں، ہر چیز آ گئی ہے۔ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ 100 تک گنتی پہنچ جائے گی، 50 60 70 80 90 100 تک پہنچا دو اس چیز کو۔ تو یہ سب چیزیں بیجا خرچی ہیں۔ قرآن دیکھیں، جب قرآن و حدیث سے میں ہٹوں گا، دین اسلام سے میں ہٹوں گا، اللہ رب العزت مجھے اس طریقے سے ذلت و خواری دیں گے اس دنیا کے اندر۔ دیکھا نا کہ موت میت کا وقت ہوتا ہے، ایک بندے کے دماغ پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، یار اس کے گھر پہ انتقال ہو گیا ہے، تیجا بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، سویم بھی کرنا ہے۔ بے بھائی کیوں ہم لوگوں نے یہ چیزیں پالی ہوئی ہیں؟ اب اس طریقے سے شادی تو ایک بار ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے نا، شادی تو یار ایک ہی بار ہونی ہے، بھائی مرنا بھی ایک ہی بار ہے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، موت بھی ایک ہی بار آنی ہے، اور جب آنکھیں بند ہو گئی، کھاتا بند، ختم، چھٹی، مائیوں ہو گئی، مہندیاں ہو گئی، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور جو کہنے والے ہیں، اگر جو اصلاح کرنا بھی چاہتے ہیں، بھائی آپ اپنا دین اپنے پاس رکھیں، شادی ایک بار ہوتی ہے، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں۔ پھر جب طلاقیں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں، پھر اللہ یاد آ جاتا ہے لوگوں کو۔ تو بھائی آپ نے ایسی بنیاد رکھی کیوں؟ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ سب سے پہلے جس دن برات ہوتی ہے، بہرحال کچھ بھی ہے، پہلے قرآن خوانی ہو رہی ہے، قرآن خوانی کے بعد ناچ گانے بھی شروع ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جہاں پہ اللہ، یہ بات یاد رکھیے گا، رحمان اور شیطان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یا تو آپ کے دل میں رحمان رہے گا یا شیطان رہے گا، اب یہ آپ کی چوائس ہے۔ ابھی ہم نے ان تفصیل میں خلاصے میں یہی پڑھا نا، اللہ رب العزت نے جو عقل دی ہے یہ سوچنے کے لیے دی ہے، سمجھنے کے لیے دی ہے، تدبر کے لیے دی ہے۔ مخلوط محفلیں میں کرتا ہوں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، جی مولانا صاحب ہیں، بڑی بڑی داڑھی ہے، شلوار ٹخنوں سے ہمیشہ اونچی رہتی ہے، سوتے بھی ہیں تو آدھا پجامہ پہن کے سوتے ہیں، باہر نکلتے تو مولانا صاحب، حاجی صاحب، لوگوں کی زبانیں نہیں تھکی۔ لیکن جب معاملات آتے ہیں شادی بیاہ کے، یار کیا کریں، گھر والے نہیں مان رہے، گھر والے بھائی جہنم سے نہیں نکلوائیں گے، گھر والے قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے، میری بیوی میرا بچہ میرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، قبر کے جو معاملات ہیں مجھے اکیلے طے کرنے ہیں۔ وہ جو مرحلہ ہے، سخت سے سخت ترین مرحلہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پناہ مانگتے تھے، صحابہ اکرام کو تلقین کرتے تھے کہ میرے صحابہ اس سے پناہ مانگو اللہ کی۔ قبر بندے کو جکیڑتی اپنی طرف، بالکل دباتی ہے۔ صحابی کے قصے کے بارے میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اس کو دبا رہی ہے، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا دعا کرو اس کے لیے۔ تو بھائی اللہ رب العزت کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جب بھی خرچ کریں ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں بس، اور بیجا خرچ نہ ہو، بلا فضول کا خرچ نہ ہو، اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے۔ رکوع نمبر 5 میں فرمایا کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ فرمایا کہ آسمان زمین بلکہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان سب کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ کبھی ہم نے دیکھا ہے نا، فجر کی نماز کے بعد ہم نکلیں، پیڑوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں، چڑیاں کس طریقے سے چوچو چوچو کر رہی ہوتی ہیں، یہ اصل میں اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد بیان کر رہی ہوتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، لیکن ہم انسان ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ایک انسان ہی ہوتا ہے جو صبح اٹھتا ہے آفس ٹائم پہ 7 بجے 8 بجے، جب برکت کا ٹائم ہوتا ہے تب نہیں اٹھے گا، جو فجر کا ٹائم ہے جس میں اللہ رب العزت نے برکتیں نازل کرنی ہے، رزق عطا کرتا ہے اللہ فجر کے ٹائم، تب نہیں اٹھتا ہے۔ پھر جب دن کا
اینڈ ہوتا ہے پھر رو رہا ہوتا ہے یار کانچ صحیح طریقے سے بکری نہیں ہوئی, کمائی نہیں ہوئی. بھائی جو برکتیں تھیں, رزق کی کنجی تھی, روزی لینے کا ٹائم تو اس وقت تو میں الٹا ہو کے سویا پڑا ہوا تھا. پھر میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ یار حکومت جو ہے نا صحیح نہیں ہے. بھائی حکومت جائے بھاڑ میں, ہمیں حکومت سے کوئی کچھ نہیں لینا ہے. آپ اپنا عمل ٹھیک کرو, اپنے اعمال ٹھیک کرو سب سے پہلے. قرآن میں یہ جو بھی بیان ہوا ہے, خلاصہ ہم نے سنا ہے, اس میں کیا ہے؟ انسان کی اپنا عمل سب سے زیادہ فوکس کس چیز پر ہے؟ اپنی آخرت سنوال لو, بس اپنی آخرت سنوالو, اپنی آخرت سنوال لو. فرمایا رکو نمبر 6 میں ہمیشہ اچھی بات کہو. اس رکو میں تلقین کی گئی کہ ہمیشہ اچھی بات کہو, بد کلامی سے بچو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھوٹ پڑتی ہے انسان میں, اور شیطان کا ناپاک مقصد پورا ہوتا ہے. مزید فرمایا کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ انسانوں کی مدد کرنے پر قادر ہی نہیں ہے, کسی آفت کو نہ روک سکتے ہیں اور نہ ہی ٹال سکتے ہیں. فرمایا صرف اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ فرمائشی معجزے اس لیے نہیں دیتا کہ لوگ اگر معجزے دیکھ لیں تو ایمان لے کے نہیں آئیں گے. مشرکین بولتے تھے نا آپ معجزہ دکھائیں, معجزہ دکھائیں, معجزہ دکھائیں, لیکن اللہ رب العزت مسلسل یہی کہتے تھے نہیں میں نہیں کر سکتا. اللہ ہر چیز پر قادر ہیں, لیکن کیا جب اللہ رب العزت اپنی حجت پوری کر دیتا ہے اور جب لوگ ایمان لے کے نہیں آئے پھر اس کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. رکو نمبر 7 میں فرمایا کہ ابلیس کا وار کیا ہے. اس رکوع میں دوبارہ قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے اور آگاہ کیا گیا ہے کہ اپنی ابلیس کی آواز کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے ابلیس. اب یہاں سنیں ابلیس کی آوازیں کیا ہیں جو آج ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں. کیا کیا ابلیس کی آوازیں؟ سب سے پہلے نمبر پر موسیقی. موسیقی کس کو کہتے ہیں؟ تلاوت کو کہتے ہیں نا. یہاں تو موسیقی کس کو کہتے ہیں؟ گانے کو. موسیقی تو حلال ہے. ہمارے معاشرے میں تو اس چیز سے دیکھتے ہیں ہم لوگ, صبح ہماری ہوتی موسیقی کے ساتھ ہے. موبائل میں نکال کے دیکھو اس پہ موسیقی لگی ہوئی ہے. 1000 دفعہ امام کہتا ہے اغلق الجوالات, اغلق الجوالات, اپنے موبائل فون بھائی بند کر لو, بند کر لو. سب کے پیر پکڑ پکڑ کے اب یہ کہنا شروع کرتے ہیں. لیکن جیسے اللہ اکبر ہوا شروع ہو گئی موسیقی. مطلب کہ میری نظر میں اللہ رب العزت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ابھی میں کسی دفتر میں چلے آؤں نا, بینکوں میں آپ چلے آئیں, بینکوں میں موبائل فون الاؤڈ نہیں ہوتا ہے. جہاں پہ بجا سر اپنا موبائل بند کریں ورنہ میں یہاں سے باہر چلے آئیں. نہیں میں بند کر رہا ہوں. آپ تو میرے آقا ہیں بھائی, سود لینا ہوتا ہے نا اصل میں, آپ میرے آقا ہیں, فوراً ہمیں موبائل بند ہو جائے گا. لیکن جب مسجد کے اندر آتے ہیں, مسجد تو ہمارے باپ کا گھر ہے. مسجد کیا ہے؟ میرے باپ کا گھر ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس کو اہمیت دینی نہیں ہے. گانے بھی چل رہے ہیں, مستیاں بھی ہو رہی ہیں, گپے بھی لگ رہے ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے XYZ, بس عبادت نہیں ہو رہی. جس چیز کے لیے مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے وہ چیز نہیں ہوگی. یہاں پہ فساد بھی ہوگا, جھگڑے بھی ہوگا, گالم گلوچ بھی ہوگی, پلاننگیں بھی بنیں گی ہر کسی کے لیے, لیکن بس جو چیز کرنی چاہیے, جس چیز کا کرنے کا حق تھا وہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں مسجدوں کی صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ موسیقی ابلیس کی آواز کے اس میں سے ہے. گانے ہو گئے, نوحے, گمراہ کن تصورات کی تبلیغ, لسانی اور نسلی تعصبات کا پرچار اور فرقہ واریت کی پکار ابلیس کی آوازوں میں سے ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مشن تھا آپ علیہ السلام کا, آپ نے کسی کو یہ تو نہیں بولا تھا کہ بھئی تو حنفی بن جانا, تو مالکی بن جانا, تو شافی بن جانا, یہ تو نہیں بولا تھا نا. آپ نے چشتی بننا ہے, آپ نے قادری بننا ہے, آپ نے اہل حدیث بننا ہے, آپ نے دیوبندی بننا ہے, تبلیغی بننا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما کے چلے گئے تھے کہ لوگوں اس چیز کو یاد رکھو, جنت میں جانا ہے تو یہ اصول اپنا لو کہ آج جس نہج پہ, جس منہج پہ میں کھڑا ہوں, ما انا علیہ واصحابی, جو کل قیامت کے دن اس منہج پہ, اس نہج پر ہوگا وہی میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا, ورنہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. فرمایا کہ مزید کہ ابلیس انسانوں کے مال اور اولاد میں شریک ہو جاتا ہے. کیسے؟ حرام کمائی کے ذریعے سے, مال کا بیجا اڑانا, اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا. اصل ابلیس کو مال اور اولاد میں شریک کرنا ہے.
کس طریقے سے اولاد کی ہم اچھی تربیت نہیں کرتے. بچہ جیسی پیدا ہو یار اس کو میں نے اچھی یونیورسٹی میں پڑھانا ہے, اچھی یہ کرنی ہے ہر چیز. جو اصل چیز ہے وہ تو دینے کا حق ہے نا, وہ ہم دیتے نہیں ہیں. رکو نمبر 8 پہ فرمایا کہ حق میں کوئی ترمیم قبول نہیں کی جائے گی, کہ جو حق ہے یہ حق ہی رہے گا, اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں برداشت کی جائے گی. فرمایا کہ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کے مطابق قرآن میں ترمیم کریں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور اس دباؤ کے مقابلے میں ثابت قدم رکھا. فرمایا کہ اب مشرکین کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں. پھر انہوں نے ایسا کیا تو پھر خود بھی زیادہ عرصے مکہ میں نہ رہ سکیں گے. دیکھ لیں آپ, مکہ سے نکالا, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس شان و شوکت کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے بغیر قتل و غارت کے. فرمایا کہ اللہ کی بات پوری ہوئی اور ہجرت کے دوسرے ہی سال بدر میں مشرکین کے 70 سردار جہنم واصل ہوئے. فوراً ہو گئی تھی نا غزوہ بدر دوسرے سال میں. 17 رمضان آنے والا ہے نا, 14 ہے. 17 رمضان کو یاد رکھیے گا, انشاءاللہ آپ سب سے پوچھوں گا 17 دن رمضان والے دن کہ غزوہ بدر کب ہوا. تو 70 بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہوئے. قلیب بدر میں جو میں نے ذکر کرا تھا پہلے گزر چکی ہے, بدر کا جو ایک کنواں تھا قلیب بدر جس کو کہا جاتا ہے, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سرداروں کو جہنم واصل کروایا وہاں پہ, اور اس میں جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کے فرمایا. رکو نمبر 9 پہ کہ مکہ سے ہجرت فتح مکہ کی تمہید بن گئی, کہ مکہ سے جب مومنین نے صحابہ کرام نے ہجرت کری تھی تو بس وہیں سے ان کی فتح کا آغاز شروع ہو گیا تھا, وہ بگننگ تھی وہاں سے. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا مکہ کے بعد. مکہ میں کرتے تھے لیکن کھلے عام نہیں کی, نماز اس وقت فرض نہیں تھی. پھر جب مدینہ آ گئے بس فرض ہو گئی, اب نماز نہیں چھوڑنی ہے کچھ بھی ہو جائے. خاص طور پر فجر کی نماز میں طویل قرآن پڑھنے کی تلقین کی گئی. ان قرآن الفجر کان مشہودا, کہ اس وقت کیا ہوتا ہے فرشتے سارے جمع ہوئے ہوئے ہوتے ہیں فجر کے وقت. یہ بات یاد رکھیں, دن کے بھی رات کے بھی سب کب جمع ہوتے ہیں فجر کے وقت, اور یہ ماحول ہی کچھ الگ ہوتا ہے. فرمایا رات اور دن کے دوران ذمہ داریاں کرنے والے تمام فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں فجر کے وقت. فرمایا کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت و نجور کر دیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے. وجاء الحق وذاق الباطل وكان الباطل كان ذهوقا ان الباطل كان ذهوقا. حق آ گیا باطل مٹ گیا, اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے. رکوع نمبر 10 میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن عطا کیا گیا یہ معجزہ ہے آپ کا. اس میں اعلان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے. تمام انسان اور جنات باہم مل کر بھی قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے. اللہ نے کھلا چیلنج دے دیا تھا, اگر تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک کس سے کہانیاں ہیں, پرانے وقتوں کی باتیں ہیں, صحیح ہے, چیلنج ایکسیپٹ کر لو, اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. چلو 10 صورتیں نہیں لانے لینا, 5 لے آؤ, 4 لے آؤ, 3 لے آؤ, 2 لے آؤ, ایک ہی لے آؤ. ایک بھی نہیں لا سکتے تو آیت ہی لے آؤ, کوئی بھی نہیں لا سکا. ابھی کچھ لوگوں نے اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کری تھی نا, سورہ فیل کی اس میں ترمیم کری تھی, کس طریقے سے بنایا گیا تھا, سب انٹرنیٹ پہ موجود ہوتا ہے, آپ سرچ کریں گے نا تو انشاءاللہ سب ملے گا آپ کو. فرمایا مشرکین اس چیلنج کا جواب دینے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزے دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے لیے پانی کا چشمہ جاری کروا دیں. مکہ کی پتھریلی زمین میں انگور اور کھجوریں, کیونکہ مکہ کی جو زمین تھی نا وہ زرخیز نہیں تھی, صحیح ہے, مکہ کی زمین زرخیز نہیں تھی بالکل بھی. اب ان کو پتا تھا یہاں پہ سبزہ تو اگے گا نہیں, ان سے ایسی ایسی چیزیں مانگو, مطلب ہر چیز الٹ, ایسی ایسی چیزیں بولتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاجز آ جائے ان سے. لیکن اللہ کسی سے عاجز نہیں آ سکتا, اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی. سبب بنانے والی ذات ہی وہی ہے, سبب بنانے والی ذات ہی اللہ رب العزت کی ہے, تو اس کو کس چیز کی. لیکن مسلسل ابھی یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت منع کر رہے تھے. فرمائے کہ جس کے درمیان سے نہریں جاری ہوں یا ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑے کر کے دکھا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے نا, کچھ کہتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے کرے تھے, لیکن یہ روایت ضعیف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ رب العزت سے, تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, اور یہ در حقیقت ہوئے تھے.
آج کے سائنسدان ہیں، انہوں نے لوگوں نے اس پہ تحقیق کری اور صحیح بالکل تحقیق ثابت ہوئی ان کی کہ قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا، نعوذ باللہ من ذالک. فرمائیں کہ اور یا اللہ فرشتے ہمارے بالکل سامنے لے آئے، یا اپنے لیے سونے کا محل آپ تعمیر کر دیں، یا ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور کتاب لے کر اتریں. جواب دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کا معجزہ اللہ کا نازل کردہ یہ قرآن ہے. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو مقابلے میں اس جیسا کلام پیش کر کے دکھا دو. تم ایسا نہیں ابھی تک کر سکے ہو اور نہ کہیں کبھی کر سکو گے تا قیامت. رکو نمبر 11 پہ فرمائے کہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان رسول ہی بن سکتا ہے. جس طریقے سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ اگر بھائی آپ سچے نبی ہو تو فرشتے کیوں نہیں ہیں ہمارے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، انسانوں کے لیے انسان ہی بھیجے جاتے ہیں. اگر میں فرشتے کو بھی بھیجتا تو وہ بھی انسان کی ہی شکل میں آتا، یہ بات سمجھو. لیکن مشرکین اس کو سمجھتے تھے. مسئلہ یہ تھا وہ لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، بس ایسی فرمائشیں کر رہے تھے. رکو نمبر 12 پہ فرمایا کہ عظیم اسرائیل یہود کا عظیم قبرستان بن جائے گا. اب آپ دیکھیں ذرا، اس رکو میں ذکر کیا گیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا. فرعون نے نشانیوں کو جادو قرار دیا. اللہ نے فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیت غرق کر دیا. بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، لیکن قرب قیامت تمہیں سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. اور آج دیکھیں ساری کے سارے یہودی کہاں جمع ہو رہے ہیں؟ اسرائیل کے اندر. شام کو برباد کرنے والے کون ہیں؟ اسرائیل. بظاہر تو امریکہ نظر آتے، لیکن پیچھے جو ہے نا جن کو گاڈ فادر کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ اسرائیل ہے. شام ہو گیا، فلسطین ہو گیا، ان کو جو برباد کرنے والے ہیں کون ہیں؟ سب لوگ اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں. اور آج جو یہ مسجد اقصیٰ فلسطین کے اندر یہ جو اپنی بستیاں کر رہے ہیں نا، ابھی ہم نے سنا تھا کہ وہاں پہ کثرت سے یہودیوں کو بسایا جا رہا ہے، کثرت سے. مسئلہ یہ ہے نا، ہم پڑھتے بھی نہیں ہے نا، خیر خبر ہی نہیں رکھتے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی. اگر ان کی خیر خبر رکھیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے. بس ہمارے سامنے تو جیو کھلا ہوتا ہے، ہم کھلا ہوتا ہے، 24 نیوز ہے، بس وہ جو دکھا رہے ہیں وہی حق ہے اور وہی سچ ہے. جا کے دیکھیں ذرا، سمجھیں اس کو، کیونکہ جو یہ میڈیا دکھاتا ہے یہ سچ نہیں ہوتا. 100 میں سے 90-80% تو جھوٹ ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا یہ پوری تیاری ہو چکی ہے. اب گریٹر اسرائیل اب کیا بنے گا؟ گریٹر گریو یارڈ. اس میں یہی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو عظیم اسرائیل تھا اب اس کا وقت آ چکا ہے کہ اب یہ بہت بڑا قبرستان بننے والا ہے. انشاءاللہ، انشاءاللہ بولیں آپ سب. اب یہ اسرائیل اور یہودی اب بس غرق ہونے والے انشاءاللہ، کیونکہ اب ظلم و ستم کا جو پہاڑ ہے نا، وہ اس کی جو لمٹ ہے وہ کراس ہو چکی ہے. بس اب اس سے آگے جو ہے نا اور برداشت کی حد نہیں ہے. اب صرف اور صرف اس کا ایک حل ہے، وہ کیا ہے؟ جہاد. جہاد فی سبیل اللہ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر فرمائے اس کے آخری میں کہ اللہ، تم اللہ کو اللہ کہو یا رحمان. جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے لیے ہیں. اس اللہ کی حمد کرتے رہو جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور جو ہر کمی سے پاک ہے. اس کی بڑائی کو ایسے نافذ کرو جیسے کہ نافذ کرنے کا حق ہے. سورۃ الکہف اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس کا جو موضوع ہے دجالی فتنے، یعنی دنیا پرستی کی مذمت. اب سب سے پہلے تو مجھے آپ بتائیں سورۃ الکہف کی فضیلت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ عصر سے مغرب بھی ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے صبح سے لے کے شام تک کا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. یہ بھائی نے بالکل ٹھیک کرو کہ مغرب کے بعد اگلا دن لگ جاتا ہے. جی بھائی، سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے؟ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا. سب سے بڑی حدیث کے اندر 2 روایتیں ملتی ہیں، شروع کی 10 آیتیں بھی اور آخری کی 10 آیتیں بھی، کہ جس شخص نے اس کو پڑھا، یاد کرا، اچھے طریقے سے شروع ہو یا آخری ہو، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے دجالی فتنے سے، کیونکہ اس کا جو فتنہ ہوگا نا بڑا خطرناک ہوگا. ہر کوئی اس کے فتنے کی لپیٹ میں آ جائے گا. خاص طور پہ جو ہم جیسے، مجھ جیسے کمزور ایمان والے اس کی لپیٹ میں انشاءاللہ آسانی سے آ جائیں گے. اصل میں ہمارا ایمان کمزور ہے نا. کیا وجہ ہوگی؟ نفسانی خواہش کی وجہ سے. اپنی خواہشات کو میں نے معبود بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے دجال کا وار مجھ پہ چل جائے گا آسانی سے. اور جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو معبود نہیں بنایا، دجال ان پر کچھ نہیں کر پائے گا. فرمایا کہ جو کچھ بھی بنایا گیا اس کے ذریعے دنیا کو سجایا گیا اور بڑی زیب و زینت دی گئی. اس دنیا میں بڑی کشش ہے اور یہ انسانوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے. دنیا کا انجام یہ ہے کہ یہ عنقریب فنا ہونے والی ہے.
رکوع نمبر 2 میں فرمایا کہ مشکل حالات میں صبر و استقامت کا امتحان. اب اس رکوع کے اندر اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا ہے جو شروع واقعے سے آتا ہے. پہلے تو بتائیں سورۃ الکہف کا ترجمہ کس کس نے پڑھا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں ترجمہ. بس اتنے سے لوگ ہیں. چلیں انشاءاللہ اگلے جمعے تک کا ٹائم ہے تو آپ سب انشاءاللہ سورۃ الکہف کا ترجمہ جا کے پڑھیے گا, اس میں سمجھیے گا جا کے 3-4 اس کے اندر قصے بیان ہوئے ہیں. جب آپ خود پڑھیں گے سمجھیں گے بڑا آسان ہے, تب آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی باتیں. اب یہاں پہ اصحاب کہف کا ذکر ہوا ہے. فرمایا کہ اللہ نے انہیں ایسا مشکل امتحان سے گزارا کہ ان کے لیے ایمان کے ساتھ جینا ناممکن ہو گیا تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ دین پر استقامت رکھنا, دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا کہ اپنے ہاتھ پر انگارے رکھنا. اگر غلطی سے بھی بھائی غلطی سے میں بول رہا ہوں, میرا ہاتھ اگر انگارے پہ لگ جائے کتنا میں اچھل جاتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پر عمل کرنا, اس پہ استقامت رکھنا ایسا ہوگا کہ گویا انسان اپنے ہاتھ پر انگارے رکھ کر پھر رہا ہے. اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے. فرمائے کہ بادشاہ وقت نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم توحید کے عقیدے سے باز نہ آؤ تو رجم کر دیے جاؤ گے. انہوں نے اللہ سے دردمندی سے دعا کی کہ اللہ تو ہماری جان اور ایمان کی حفاظت فرما. اللہ نے ان کی سن لی, انہیں ظالموں کے شر سے محفوظ کر دیا اور ایک غار میں 300 برس سے کچھ زائد عرصے تک سلائے رکھا. 300 سال کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 300 سال تک سلائے رکھا. پھر اس کا نیچے ذکر ہوا رکوع نمبر 3 پر کہ نیک لوگوں کے لیے دنیا میں انعام اور ذکر خیر ہے. اب اس رکوع کے اندر اصحاب کہف کے واقعے کی مزید تفصیل بیان کی گئی کہ ان کے غار میں جانے کے بعد کافی عرصے تک انہیں تلاش کیا جاتے رہا. آخر کار لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ حق پر تھے. اللہ نے انہیں اپنے خصوصی حفاظت میں لے لیا ہے. فرمایا کہ ان کا ذکر خیر کی اس سے ہونے لگا کہ تاریخ میں جو ذکر ہوتا ہے جیسے صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے خیر کی اس پر کہ صحابہ کرام بڑے اچھے تھے, اچھے عمل کر, ان کا بھی ذکر اسی طریقے سے ہونے لگا. جب وہ تقریباً 300 سال بعد بیدار ہوئے اور شہر میں آئے تو اس وقت کے لوگوں نے ان کا والانہ استقبال کیا بڑے اچھے سے. جس غار میں وہ مقیم رہے تھے وہاں ان کی یادگاری طور پر مسجد تعمیر کر دی. تو یہ فائدہ ملتا ہے صبر و استقامت کا, دین پر استقامت حاصل کرنے کا. اللہ رب العزت دنیا میں بھی سرخرو فرما دے اور آخرت میں اجر عظیم سے نوازتے ہیں. رکوع نمبر 4 میں بیان کیا گیا کہ حق بیان کرو کوئی خوش ہو یا ناراض ہو. سب سے اہم موضوع آ گیا. شروع میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی شروع میں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ مخلوق کی اطاعت اس وقت جائز ہی نہیں ہے جب اللہ رب العزت کی نافرمانی ہونا شروع ہو جائے. ابھی وہی موضوع ہے کہ حق بیان کرنا ہے, چاہے میرے ماں باپ, رشتہ دار, بیوی بچے, اہل و عیال, پورا کنبہ خاندان ناراض ہو جائے, مجھے حق پر ڈٹے رہنا ہے اور حق بیان کرنا ہے. ہم سب کے ساتھ ایسے لمحات گزرتے ہیں کہ کچھ ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں, ایسے مواقع آ جاتے ہیں جہاں حق بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھار اپنے اہل و عیال کے اندر, کبھی ایسے معاملات آ جاتے ہیں رشتہ داری کے بڑے جو نازک رشتے ہوتے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں. اگر بندہ وہاں سے بچ کر نکل گیا, حق پر ثابت قدم رہا, تو اس کے لیے آگے کی زندگی آسان سے آسان ترین ہوتی چلی آتی ہے. اور اگر آپ نے وہاں پر حق کو دبا لیا, رک گئے, یار چلو رشتہ داری کا معاملہ ہے, تو آپ دیکھیں آپ کو زندگی بھر اس چیز کا غم رہتا ہے, کاش میں کر لیتا, کاش میں کر لیتا. اللہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ مشکلات میں انسان کا سہارا اور سکون کا ذریعہ قرآن کریم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے رہیں, مشرکین کا کوئی دباؤ قبول نہ کیجیے, ان کے مطالبے پر فقراء صحابہ کو اپنی قربت سے محروم نہ کیجیے. میں نے بتایا نا, انبیاء پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے لوگ, غریب طبقے والے لوگ, جو نچلے طبقے کے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس تو بھائی کھونے کے لیے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, اور ان کا دل مائل ہی پہلے سے ہوتا ہے اللہ کی طرف, رجوع پہلے اللہ کی طرف کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں اور صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بجائے سرداران قریش کو اہمیت دی تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ کو بھی دنیا کی چمک دمک زیادہ پسند ہے. یہ فطرتی عمل ہوتا ہے. اگر میں کسی بڑے کے ساتھ جا کے بیٹھنا شروع ہو جاؤں, لوگ بولیں گے یار یہ تو ہے ہی ایسا, بھائی اس کو ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ لوگوں سے میں کوئی سوال مجھ سے پوچھے بھائی, میں بولوں گا یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے,
لیکن اگر کوئی مجھ سے بڑا ہے، مالدار ہو، گاڑی واڑی میں آئے، لینڈ کروزر میں آ کے آ جائے، پجاروں میں آ جائے، جی 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 آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے آپ کا، تو لوگ پھر اس سے متنفر ہوتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ تھا، آپ کی خاصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹے لوگوں کے پاس جاتے تھے پہلے، اور ایمان لانے والے سب سے پہلے چھوٹے ہی لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ صحابہ تھے جن کی اس معاشرے کے اندر کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی، لیکن جیسے ایمان لے کر آئے، معاشرے کو تو چھوڑیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کے درجات بلند ہو گئے. حضرت بلال کے بارے میں آتے ہیں نا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کیا کہتے تھے، حضرت ابو بکر کیا کہتے تھے، ہذا سیدنا، یہ ہمارے سردار ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ عمر، ابو بکر، اللہ اکبر کبیرہ، جن کی بشارت اللہ نے خود اپنی زبان سے دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کہ یہ جنتی ہیں دونوں. کیا کہتے تھے حضرت ابو بکر بھی، عمر بھی، جیسے حضرت بلال ہے، ہذا سیدنا، یہ ہمارے سردار آ گئے، بٹھاؤ ان کو. کیا وجہ تھی؟ رتبہ ان کا اتنا اعلیٰ تھا اللہ رب العزت کے تقوی کی بنیاد پر. اب بیان ہوا نا پچھلے باروں میں کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو پسند کرتے ہیں کس بنیاد پر؟ تقوی. تقوی بندے کے اندر ہے تو عزت ہے، خلوص اخلاص ہے. اگر تقوی ہی نہیں ہے تو چاہے میں وزیر اعظم کے ہاؤس جا کر ہی کیوں نہ بیٹھ جاؤں، بائیڈن کے سے میں ہاتھ کیوں نہ ملا لوں، صحیح ہے نا، تو بات نہیں بنے گی. اللہ رب العزت تو کس چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ دلوں کو دیکھنے والے. اللہ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے دنیا پرستی کی مذمت کا اسلوب ہے کہ دنیا کے اندر کچھ نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان کرتے رہیں، جو حق کو قبول کرے گا اللہ اسے نوازے گا، جو حق کو قبول نہیں کرے گا اللہ اسے ذلیل و خوار رسوا کر دے گا. رکوع نمبر 5 میں فرمایا کہ اسباب پرستی کی مذمت، کہ اس رکوع میں اسباب پرستی کی نفی کے لیے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے انگور اور کھجور کے 2 باغ عطا کیے. اس کو مختصر بیان کرتا ہوں کہ یہ سورۃ الکہف میں یہ والا واقعہ بھی موجود ہے کہ 2 شخص تھے ایسے. ایک شخص تھا بڑا ہی مالدار تھا، بڑے باغات تھے اس کے پاس، اس نے ہر چیز تیار کر کے رکھی ہوئی تھی. دوسرا شخص اس کو سمجھاتا تھا کہ بھائی تو اس طریقے سے نہ کر، اللہ رب العزت کا احسان من، اللہ نے تو یہ سب چیزیں دی ہیں. لیکن کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو میں نے اپنی محنت سے بنائی ہے، سب میں نے خود کرا ہے، یہ وہ چیزیں اسباب پر. تو وہ سمجھاتا رہتا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کیا، اللہ رب العزت نے اس کے باغ کو غرق کر دیا. نہ اس نے شرک کرا نہ اللہ کی نافرمانی کری. مسئلہ کیا تھا؟ اسباب پر توکل کر کے بیٹھ گیا کہ یہ سب جو چیزیں میں نے کری ہیں میرے ہاتھ کی محنت ہے. آپ سے سوال پوچھوں گا بھائیوں، جس کے ہاتھ نہیں ہوتے اللہ اسے بھی تو کھلا رہا ہے نا، اسے بھی اللہ رب العزت کی ذات کھلانے والی ہے. تو بھائی یہ اسباب، یہ ہاتھ پاؤں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. رزق لکھا ہوا ہے اللہ رب العزت کے ذریعے سے. ہاں یہ ہے کہ ان سے محنت کرنی ہے. اللہ نے یہ بولے بندے تو محنت کر، دینے والا میں ہوں، اخلاص کے ساتھ کرے گا تو میں تیرے کو بڑا چڑھا کر دوں گا. تو اس رکوع کے اندر اسی کا یہی واقعہ بیان ہوا ہے. تو آپ لوگ انشاءاللہ پڑھیے گا جا کر. رکوع نمبر 6 پہ فرمائے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے. فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی کھیتی کی مثالیں بیان کی گئی. حقیقت کی آسمان سے پانی برستا ہے، پانی کے ساتھ سبزہ مل کر کھیتی کی صورت اختیار کرتا ہے. رفتہ رفتہ کھیتی عروج پر آتی ہے، پھر زرد پڑتی ہے، خشک ہو جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر زمین میں گر جاتی ہے. اسی طرح سے انسان کی زندگی کا بھی ایک دورانیہ ہے، سائیکل ہے. وہ کیا ہے؟ روح اور جسم ملتے ہیں. انسان پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، جوانی کے عروج کو پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور وفات پا کر سپرد خاک ہو جائے، بالکل مٹی میں جا کے مل جاتا ہے. مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، فرمایا اللہ نے یہاں پر، اور یہی رہ جاتے ہیں. مال بھی انسان کا یہیں رہ جائے گا اور اولاد بھی یہیں رہ جائے گی. بیٹے اصل میں اللہ رب العزت اس لیے بار بار بیان کرتے ہیں کیونکہ انسانوں کی نظروں میں جو ہے نا بیٹوں کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. انسان کی یہ فطرت ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ یار بیٹا ہوگا نا تو میرے لیے فائدہ مند ہوگا. حالانکہ بالکل غلط ایک سوچ ہے ہم سب کی بھی. بیٹے ہو یا بیٹیاں ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو آ کے ختم کرا کہ بیٹے اور بیٹی میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ انسان کی ایک سوچ ہے، فطرت ہے انسان کی. فرمایا کہ باقی رہنے والے اور ساتھ جانے والی نیکیاں ہوتی ہیں انسان کی. قیامت کے دن جب دنیا دار انسان اپنا نام اعمال دیکھے گا تو خوف سے لرزے گا. اللہ رب العزت نے اس سورہ کہف میں فرمایا کہ نا کہ جب کو سب کا نام اعمال ملے گا وہ دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد کہیں گے ما لہذا الکتاب، بھائی یہ کیا چیز ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا
وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. بے بھائی یہ کیا چیز آ گئی میرے ہاتھ میں، اس میں تو ہر ایک چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ہر چیز لکھی ہوئی ہے. مالی حاضل کتاب ووجدوا ما عملوا حاضرا، میں نے تو جو جو کرا تھا وہ سب اس کے اندر موجود ہے. چھپ کے کرا تھا، لوگوں کے سامنے کرا تھا، اکیلے میں کرا تھا، کہیں کسی کے ساتھ کرا تھا، کہیں پہ یہ عمل کرا تھا، اس جگہ کرا تھا، اس رات کرا تھا، اس وقت کرا تھا. ہر ایک ایک چیز، ہر ایک ایک ریکارڈ اس کتاب میں موجود ہے. تبھی تو خوف سے لرزے گا بھائی یہ کیا چیز میرے ہاتھ میں آ گئی. اللہ نے پھر آگے کتنا پیارا جملہ فرمایا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اے لوگوں، انسانوں، اس بات کو، اس چیز کو یاد رکھو، تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے. کہ انسان کل قیامت کے دن یہ نہ بول دے اللہ میں نے تو یہ کرا ہی نہیں تھا. اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اے لوگوں اس چیز کو بھی یاد رکھنا، میں نے کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے تمہارے کندھوں پر، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، ما تفعلون جو تم لوگ جو حرکتیں کرتے ہو، چھپ کے کرو یا سب کے سامنے کرو، اللہ سب کو جاننے والا ہے. اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. رکوع نمبر 7 پہ فرمایا کہ شیطانوں کی پیروی کا بہت برا انجام ہوتا ہے. ابلیس جنات میں سے تھا، یہاں بتایا گیا. اللہ نے اسے حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا اور بغاوت کی روش کو آغاز کیا. اب اس کی سلبی اور مانوی اولاد ہے جو یہ باغیانہ روش اختیار کیے ہوئے ہے. اللہ نے ابلیس نے اللہ رب العزت سے اجازت مانگی، اللہ تو مجھے انتظار کا وقت دے، اجازت دے. اللہ نے فرمایا جا انک من المنذرین، تیرے کو میں اجازت دیتا ہوں تا قیامت، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تو بھڑکا میرے بندوں کو. لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا جو میرے بندے ہوں گے، مومن بندے ہوں گے، ان پر تیرا وار نہیں چل پائے گا. اور آج اس چیز کو ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنے مومن ہیں یا نہیں ہیں. رکوع نمبر 8 پہ فرمائیں گے سب سے بڑا ظلم نصیحت سے اعراض ہے. فرمایا کہ اس رحمت کا ذکر ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کئی رسول بھیجے، رسولوں نے انسانوں کو نصیحت کی عارضی دنیا کے بجائے دائمی آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرو. لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو نصیحت کی جائے اور وہ نصیحت سے اعراض کرے، اس سے بھٹکے، اس کو نہ مانے. فرمایا ان قریب یہ ظالم برے انجام سے دوچار ہوں گے. اللہ ہمیں ظالموں سے نہ فرمائے. رکوع نمبر 9 میں فرمایا کہ اشیاء کی حقیقت کا علم کیا تھا. اس رکوع میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے. حضرت خضر کا جو ہے نا ذکر قرآن میں نہیں آیا، بخاری مسلم کی حدیث کے اندر آئے تفصیل سے. تو فرمایا کہ حضرت خضر کو اللہ نے علم تکوینی یعنی اشیاء کی حقیقت علم دیا تھا. اس علم میں سے کچھ حصہ حضرت موسیٰ کو سکھانا چاہتے تھے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے میرے سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے اس دنیا میں. اللہ نے کہا کہ تم موسیٰ اس جگہ جا، وہاں پہ میرا ایک بندہ ہوگا خضر. اب وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گیا. اس کا جو تفصیلی واقعہ ہے وہ 16ویں پارے میں آئے گا. اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ حضرت خضر سے ملاقات کر کے تشریف لے گئے. حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، البتہ جب آپ کوئی معاملہ دیکھیں تو اس کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھیے گا جب تک میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتا دوں. اللہ سے دعا کریں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.